بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، عورت کے لیے جنت پانا بہت آسان ہے۔ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے اور اپنے جسم کی حفاظت کرے، یعنی کہ غیر محرم سے دور رہے اور احکامات محمدی اپنائے۔ اس عورت پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ کوئی بھی عورت جتنی عبادات کرے، اس کا خاوند اس عورت کو اپنی حاجت یعنی کہ ہم بستری پوری کرنے کے لیے بلائے، وہ عورت نہ آئے، اللہ رب العزت اس عورت کی عبادات اس عورت کے منہ پر مار دیتے ہیں اور اس کی زندگی اس دنیا میں کم فرما دیتے ہیں۔ جو عورتیں اپنے خاوند کو ہم بستری کے انکار کرنے پر، اس عورتوں پر اللہ کا عذاب۔ میرے اللہ رب العزت کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی ہے، جس عورت کو اس کا خاوند حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، وہ عورت انکار کر دے، ان عورتوں کے لیے میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور اس وقت تک جب تک وہ عورت اپنے خاوند کے پاس نہ چلی جائے، اس کے گناہوں میں اضافہ لکھتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت روٹی بنا رہی ہے، اس کا خاوند اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، یعنی کہ ہم بستری کرنے کے لیے بلائے، وہ عورت دوڑ کر چلی جائے، اس عورت پر اللہ بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس عورت کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس عورت کے گھر کو اولاد سے نوازا جاتا ہے اور رزق میں فراوانی کر دی جاتی ہے اور شیطان کو دور بھگا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو عورت اپنے خاوند کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی رضا میں خوش رہے، وہ عورت جنت کی حوروں میں قیامت کے دن ان عورتوں کا شمار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے، اگر ایک لباس پر دھبا لگ جائے، دونوں کا لباس داغدار ہو جاتا ہے، یعنی کہ دونوں میاں بیوی کے جسم غیر محرم سے دور رہے۔ جب غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد ایک دوسرے کے ساتھ جنسی گناہ کرتے ہیں، زمین اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی ہے، اے میرے رب العزت، مجھ کو حکم صادر فرما، میں ان دونوں کو اپنے پیٹ میں غرق کر دوں اور برباد کر دوں۔ میرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نہیں، ان دونوں نے لوٹ کر تو میرے پاس آنا ہے۔ میرے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں، جب میاں بیوی جنابت کے بعد سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، اس وقت میرا اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے مجھ کو رب مانتے ہیں، میرا حکم بجا لانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں سے میرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے جائیں اور ان دونوں میاں بیوی کے درجے میں ایک درجہ بلند کر دیا جائے، حتیٰ کہ یہاں تک فرماتے ہیں، تم گواہ رہنا، جس نے میرے بتائے ہوئے رستے پر عمل کیا، ان کے لیے میں نے ان کی بخشش عطا فرمائی، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، رازق ہے، واحدہ لا شریک ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میاں بیوی کا جمع کرنا، یعنی کہ ان دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، یعنی کہ میاں بیوی جی بھر کر جمع کریں تاکہ غیر محرم سے دونوں دور رہ سکیں۔ ارشاد گرامی ہے، اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا، میں عورت کو کہتا سجدہ اپنے خاوند کو کرے۔ جب مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرے، عورت کو چاہیے اپنے خاوند کی رضا کے لیے آگے بڑھے اور ان کو اپنی اداؤں سے محصور کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عورت کھیتی ہے، مرد جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ ہمارے اسلام شریعت محمدیہ میں کوئی بھی طریقہ ناجائز نہیں، البتہ مؤثر طریقہ عورت نیچے ہو، مرد اوپر ہو۔ کھیتی کا مقصد جو بیج تم نے بویا ہے وہ واپس کرے۔ عورت کا اگلا حصہ کھیتی کہلاتا ہے، جو بیج تم نے کھیتی میں بویا وہ بیج بچوں کی صورت میں واپس کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا گناہ ہے، اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اٹلی کی ایک ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے، جو مرد پچھلی شرمگاہ سے ہو کر اگلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے، ان میاں بیوی کے بچے کمزور، تیرے پن کا شکار اور علالت زد ہوتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گوروں نے اپنی ایک ریسرچ میں ثابت کر دیا،
अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। बीवी से जमा करना मेरे आका की सुन्नत है। गोया तुमने एक सुन्नत अदा की, तुमने लाखों नेकियां पाईं। बीवी को पिछली शर्मगाह से जमा करना गुनाह के ज़ुमरे में आता है। हलाल को हराम में मत बदलिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जमा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शर्मगाह धो लिया करते और वज़ू कर लिया करते और सो जाया करते। सुबह अज़ान से पहले गुस्ल फरमा लिया करते और नमाज अदा फरमाते, और हम दोनों एक ही बर्तन में गुस्ल कर लिया करते। और मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करने के मामले में आप मुझसे सबकत ले जाते। मैं अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, मुझे भी पानी दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करने के लिए चंद सहाबियों के साथ जा रहे थे। आपके रास्ते पर औरतों का गुज़र हुआ। आपने इन औरतों से फरमाया, ए औरतों की टोली, तुम इस्तग़फ़ार किया करो, मैंने तुम्हें जहन्नम में अक्सरियत में देखा है। उन औरतों ने आपसे अर्ज़ किया, हमने ऐसा क्या काम किया है? आपने फरमाया, तुम अच्छे भले इंसान को बहका देती हो और अपने खावंद की खिदमत में सुस्ती करती हो। अगर तुम औरतों को तुम्हारा खावंद बुलाए, तुम इस वक्त नहीं जाती, ये गुनाह है, इसलिए मैंने तुम्हें जहन्नम में देखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए औरत को मर्द के गुनाहों के आगे पहाड़ कहा है। वो इसलिए मर्द अपनी जिनसी शहवत पूरी करने के लिए अपनी बीवी से जमा करे, ताकि वो गैर महरम से गुनाह करने के लिए बच सके। औरतें जितनी इबादत करें, अगर इसका खावंद अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए, वो औरत ना आए, उस औरत की इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस औरत के मुंह पर मारता है और फरमाता है, मैंने तुम दोनों के लिए इस दुनिया में अजीम रिश्ता बनाया है, यानी कि मियाँ बीवी का रिश्ता। तुम दोनों पर फ़र्ज़ है एक दूसरे की हिफाजत करना, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना। तुम दोनों में से किसी एक ने भी इस रिश्ते की नाफरमानी की, मर्द को चाहिए अपनी बीवी का ख्याल करे, हर मौसम के लिहाज से कपड़े खरीद कर दे, इनके दुख सुख का शरीक हो। और औरत को भी चाहिए अपने खामद की खिदमत और ताबेदारी करे। खामद जमा करने के लिए बुलाए, बीवी हरगिज़ इनकार ना करे। हमें चाहिए इरशाद नबवी और फरमान इलाही को पूरा करें और जहन्नम से बच जाएं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों का हामी व नासिर हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन से